جی بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں خصوصی ٹرانسمیشن اور محرم اپیل 2023 اس درد دل کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ ہم آپ سے مخاطب ہیں کہ آئیے اس درد دل کو ہم بانٹتے ہیں اور اللہ کی اس مخلوق کے اس طبقے کی مدد کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوط کرتے ہیں کہ جو وہ طبقہ ہے کہ جو مدد کے لیے مجھے اور آپ کو پکارتا ہے۔ یقیناً اصل مدد تو اللہ کی ہی ہے، لیکن وہ اس یقین کے ساتھ اللہ پر توکل کرتے ہوئے جانتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت یقیناً ہمارے ان مسلمان بہن اور بھائیوں میں کتنے ہی لوگ ہوں گے جن کو یہ توفیق دے گا، ان کے دلوں میں یہ بات ڈالے گا اور یہ بندگان خدا یقیناً ہماری مدد کے لیے پہنچیں گے۔ اس امید کے ساتھ اپنی آنکھوں میں امید کے یہ چراغ روشن کیے، کتنی لاکھوں آنکھیں ہیں جو متلاشی ہوتی ہیں ایسے آپ سمجھ لیں با کمال لوگوں کی جو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ان غریبوں کی مدد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ دن اور رات ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جہاں ہم اپنی زندگی اچھے انداز سے گزار رہے ہیں وہیں کہیں نہ کہیں ہم کسی کی زندگی کا چراغ روشن کرتے رہیں تاکہ ہماری عاقبت روشن ہو سکے، تاکہ آج ہم دنیا میں لوگوں کو پانی پلاتے رہیں تاکہ کل کوئی تو منہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ساقی کوثر، اس مالک کوثر کے پاس پہنچیں اور رسول اللہ بھی جب نگاہ فرمائیں تو یہ دیکھ لیں کہ میرا وہ غلام ہے جو دنیا میں جہاں جب ضرورت پڑتی اللہ کی مخلوق، اللہ کی بندوں کے لیے پانی پلانے کے لیے سرگرم عمل رہتا، صف اول ان کی مدد کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا، تو پھر کیوں نہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نگاہ کرم فرمائیں گے اور وہ ساقی کوثر، وہ مالک کوثر اس پانی سے ہمیں سیراب کریں گے۔ بس یہ فکر لے کر، یہ دعوت لے کر ہم حاضر ہوتے ہیں، ہم کیوں نہ غریبوں کو کھانا کھلانے والے بن جائیں تاکہ جب بروز قیامت، بروز حشر، یقیناً اس کی کیفیات کیسے بیان ہو سکتی ہیں، الفاظ عاجز ہیں، ہاتھ باندھے ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں، نہیں بیان ہو سکتی وہ تکالیف، وہ اذیت اور وہ امتحان، وہ آزمائش جو بیان کی گئیں اور کتنی روایتوں میں، مطلب قرآن دیکھیں، حدیث دیکھیں، دیگر ہمارے اکابرین نے جس طرح ہماری تربیت کی ہے اور ہمیں سمجھایا ہے، ہمیں بتایا ہے کہ کیا تعلیمات ہیں، کیا وعید آتی ہے ایسے لوگوں کے لیے جن کے پاس سب کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا لیکن صرف اپنے لیے جوڑ جوڑ کر رکھنا، پیسے گن گن کر رکھنا، جیسے ہمیشہ اس زندگی کو گزارنے کے لیے، ہمیشہ اس دنیا میں رہنے کے لیے آئے ہیں۔ نہیں، آپ دیکھیں ایسے سلاطین پوری دنیا پر، آدھی دنیا پر حکومت کی، آج اندھیر قبر میں پڑے ہیں، کوئی پوچھنے والا تک نہیں ہے۔ یہ میسج ہے، پیغام ہے ہمارے لیے۔ کیوں ہمیں بار بار ترغیب دی گئی کہ قبرستان جایا کرو؟ اس لیے کہ تم دیکھو کہ تمہارا آخر یہی ہے، تمہارا ٹھکانہ یہی ہے، تمہاری منزل یہی ہے۔ تم آج کچھ بھی ہو، کیسے ہی صاحب منصب ہو، کتنا ہی مال و دولت تمہارے پاس ہے، جب موت کا شکنجہ انسان پر پڑتا ہے نا تو پھر وہ کچھ نہیں دیکھتی کہ وہ امیر ہے یا غریب ہے، وہ صحت مند ہے یا کمزور ہے، وہ جوان ہے یا بوڑھا ہے، وہ کچھ نہیں دیکھتی۔ جب یہ موت آ جائے، ملک الموت آ جائے، وہ جان لینے آئے تو وہ جان لے کر ہی جائے گا۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اپنی جان آفری کے سپرد کریں، ایک نہ ایک دن سب نے کرنی ہے، کیوں نہ اس زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے، ان سانسوں کو، ان دھڑکنوں کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کے ہی دیے ہوئے مال سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے ہی بندوں پر ہم خرچ کرنے والے بن جائیں تاکہ اپنی دنیا بھی سنوار سکیں، اپنی آخرت بھی۔ لوگ ہمیں ناظرین کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کا دیا بڑا کچھ ہے، بس سکون نہیں ہے، جو قلبی سکون ہم چاہتے ہیں، جو اطمینان، وہ ہمیں میسر نہیں ہے۔ ہم بہت کمفرٹ زون میں ہمیں ہونا چاہیے، لیکن وہ کمفرٹ زون دیکھنے والوں کو تو دکھتا ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم بڑے اچھے گھر میں رہتے ہیں، بڑی اچھی حویلی میں رہتے ہیں، بڑا نرم ہمارا بستر ہے، لیکن دل کو جو طمانینت، جو سکون ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ اسی لیے نہیں ہے کہ اپنا پیٹ بھر کر سونا، آپ سمجھتے ہیں اس سے آپ کو سکون ملے گا؟ نہیں، کبھی کسی کا پیٹ بھر کر سوئیں، اس کے بعد نیند کا مزہ لیں، کبھی کسی پیاسے کی پیاس بجھا کر سوئیں، اس کے بعد نیند کا مزہ دیکھیں، زندگی کا مزہ دیکھیں، زندگی بانٹنے والے بن جائیں، اللہ آپ کی زندگی کو خوبصورت ترین زندگی بنا دے گا، سکون سے بھرپور زندگی آپ کی بنا دے گا۔ منزل تیری تلاش میں گھومے گی در بدر، خلق خدا کی راہ سے پتھر ہٹا کے دیکھ۔ اور ہم تو ان مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے اپنے عشق اور محبت کا دم بھرتے ہیں کہ میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا کہوں، بس یہی کہوں گا کہ گفتار لاجواب ہے، کردار بے نظیر، حامی ستم زدوں کا، یتیموں کا دستگیر، حلقہ بگوش اس کے ہیں، کیا شاہ کیا فقیر، انسان رہ سکے گا نہ انسان کا اسیر، کیوں بھوکا رہے گا خود وہ جہاں کو کھلائے گا، وہ نور ظلمتوں کو اجالے بنائے گا، ارض و سما بنے ہیں
اسی نور کے طفیل، تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے طفیل۔ تو اگر ہم ان سے عشق کا دم بھرتے ہیں تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، آپ کی سخاوت اٹھا کر دیکھیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی رفتار کا یہ عالم ہوتا کہ جو بارش برسانے والی بدلیاں ہیں ان کی رفتار سے بھی زیادہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کی رفتار ہوا کرتی۔ پھر وہی موٹیویشن، وہی ترغیب آپ نے جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دی، خاص طور پر اپنے گھر کے لوگوں کو، اپنے خانوادے کو، اپنے اہل بیت اطہار کو دی، کہ کس طرح ابتدا میں علامہ صاحب نے کیا خوبصورت روایت بیان کی کہ قرآن بھی بول اٹھا ان کی تعریف پر، ان کی سخاوت کو خراج پیش کرتا پھر قرآن بھی نظر آیا کہ 3 دن روزہ رکھا، اور جب افطار کے لیے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اللہ کی رضا کے لیے جب افطار کرنے بیٹھے وہ منتوں کے روزے، اور جیسے ہی سائل نے دروازے پر دستک دی کچھ نہ دیکھا، سب کچھ اٹھا کر دے دیا۔ تو ہم ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ محرم الحرام پانی بند کیا گیا ایسے گھر کے لوگوں پر کہ جنہوں نے کبھی کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، اور ان کو اتنے دن تک پانی، ہمارا تو ایمان یہ کہتا ہے، ہمارے تو دل سے آواز آتی ہے جب اس گھرانے کی خدمات کو، ان کی سخاوت کو، دریا دلی کو، اور جو جذبہ خدمت خلق ہے اس کو دیکھتے ہیں تو یقین جانیے مطلب امام حسین علیہ السلام کے لب پانی کو نہیں بلکہ پانی امام حسین علیہ السلام کے لبوں کو ترس رہا۔ پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر۔ تو ہم اس گھرانے کی بھی گفتگو کریں گے۔ اپیل میں شارٹلی آپ سے کر دوں، علامہ صاحب سے اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ منتھلی راشن پیک اگر آپ پہنچانا چاہتے ہیں ایک مستحق فیملی کو جو کہ 7 سے 8 لوگوں پر مشتمل ہوگی، $65 آپ نے پے کرنے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فوڈ کچن میں آپ اپنی محبت پیش کریں، دسترخوان پر آپ اپنے حصے کی پلیٹ اپنے مسلمان بہن اور بھائی کے لیے رکھیں، $35 اس کی مد میں آپ نے ادا کرنے ہیں۔ If you want to install a small hand pump in such a area کہ جہاں پر بہت زیادہ پانی کی اشد ضرورت ہے، $185 آپ نے۔ اور محرم الحرام کی نسبت سے بھی آپ دیکھیں کہ اگر ہینڈ پمپ ہم لگواتے ہیں، پانی کا بار بار ذکر ہوتا ہے کہ کربلا میں کس طرح پانی بند کیا گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ باطل کو جواب دینے کا، یقیناً اس وقت تو کربلا نہیں ہے نا، اس وقت تو ہم پریکٹیکلی میدان میں آ کر اپنے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان پیاروں کا ساتھ نہیں دے سکتے، لیکن ساتھ دینے کے طور طریقے اور انداز آج بھی موجود ہیں کہ کیوں نہ ہم اغیار کو، باطل قوتوں کو جواب اس سے دیں کہ ہم لوگوں کو پانی فراہم کرنے والے بن جائیں، اور اس سے یہ اظہار کریں کہ ہم حسینی ہیں، ہم یزیدی نہیں ہیں۔ یزیدیوں کا کام پانی بند کرنا ہوتا ہے، حسینیوں کا کام پانی پہنچانا ہوتا ہے، پانی رواں کرنا ہوتا ہے، پانی فراہم کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ہینڈ پمپس لگائیں اور خاص طور پر پھر خراج پیش کریں، ثواب ایصال کریں آپ اہل بیت اطہار کو، ان نفوس قدسیہ کو جنہوں نے اپنا جان مال سب کچھ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے نانا کی دین کو بچانے کے لیے سب اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ تو اسمال ہینڈ پمپ کے لیے $185 میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ آپ اس میں اپنی محبتیں پیش کریں۔ سادات کو اگر آپ گفٹ پہنچانا چاہتے ہیں، یہ محرم الحرام میں خاص طور پر ہم ان ایکسکلوزیو ٹرانسمیشنز کے اندر یہ پیکج بھی رکھتے ہیں کہ اگر آپ سید فیملیز کو، سادات فیملیز کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے لوگوں کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے تحائف، اپنی محبتیں، ہدیہ ان کو آپ اپنا بھیجیں، تو اس کی مد میں $121 آپ نے ڈونیٹ کرنے ہیں، ادا کرنے ہیں۔ اسمال ماسک، ایک چھوٹی مسجد اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے علاقے میں بنائی جائے جو کہ بہترین ذریعہ ہے صدقہ جاریہ کا، جہاں پر جب تک اللہ کی عبادت ہوتی رہے گی، جب تک اذانوں کی صدائیں گونجیں گی، نمازیں ادا کی جائیں گی، اعتکاف ہوگا، قرآن کی تلاوت ہوگی، جتنے ہی امور اللہ کی عبادت کے وہاں بجا لائے جائیں گے، جب تک بجا لاتے لوگ رہیں گے، آپ کے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ کتنی بڑی اپرچونٹی ہے۔ اینڈ I always use this sentence that we are not sitting here to convince you. No, we are nobody to convince you. We are just sitting here to convey an opportunity. So this is an opportunity for the people who are blessed with wealth, that this is the dire need. This is the time when they should come forward and start helping such needy people. Start helping and start strengthening the hands of Ehsaas Foundation so that we could build such mosques in those areas where there is a dire need of such mosques. تاکہ اللہ کی عبادت ہو اور آپ کے نام اعمال میں انشاءاللہ جب تک وہ مسجد قائم و دائم رہے، آپ کے نام اعمال میں نیکیوں کا انشاءاللہ انبار لگ جائے، اور بروز حشر اللہ تعالی ہماری نیکیوں پر ہم پر اتنی اپنا فضل فرمائے، اتنا کرم فرمائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے
ہم سب انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہوں۔ اس سے بڑی خوشخبری، اس سے بڑا آپ سمجھ لیں زندگی وصول جبھی ہونی ہے کہ جب اصل جو ہمارا رزلٹ، ہمارا جو نتیجہ قیامت کے دن آئے گا، اس میں میں اور آپ پاس ہو سکیں۔ یہی سب سے بڑی، یہی سب سے ابدی جو ہے نا کامیابی ہے، جس کے مقصد کے لیے احساس فاؤنڈیشن یہ ایوان سجا کر بیٹھتا ہے، یہ آواز دیتا ہے، یہ صدا دیتا ہے۔ تو کیپ ڈونیٹنگ، کیپ ہیلپنگ۔ میں چاہتا ہوں کہ آج الحمدللہ محرم الحرام کے ان ایام سے ہم گزر رہے ہیں کہ جب وہ یاد تازہ ہوتی ہے اور دل یقیناً افسردہ بھی ہوتا ہے، دکھتا بھی ہے، لیکن وہیں پر سلام محبت پیش کرنے کا دل چاہتا ہے کہ اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے وہ زندگی بخش دی بندگی کو، آرزو دین حق کی بچا لی، وہ محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹا لی۔ ان کو خراج پیش کرنے کا اس سے اچھا انداز کیا ہوگا کہ ہم جگہ جگہ ہینڈ پمپس لگا دیں، ہم جگہ جگہ اللہ کے گھروں کی تعمیر کر دیں، ہم لوگوں کو راشن پیک پہنچا دیں، دسترخوانوں کو وسیع کر دیں۔ اس سے پتہ چلے گا میں اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ دیگر بہت سے اور طریقے ہیں، لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا اہم طریقہ ہے کہ ان خدمات کے ذریعے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم محمدی ہیں، ہم مصطفی ہیں، ہم حسینی ہیں۔ تو آئیے مل کر اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے جو کچھ بن سکے ہم دیں۔ کوالٹی میٹرز، کوانٹٹی ڈزنٹ میٹر۔ واٹ ایور یو کین افورڈ ٹو پے، واٹ ایور یو کین افورڈ ٹو ہیلپ، یو کین کم فارورڈ اینڈ ہیلپ آؤٹ۔ دے آر پیپل ان ملینس۔ علامہ صاحب تشریف فرمائے سر۔ جو قربانیوں کا ذکر ہے، جو ہم حضور کے خانوادے کی جو ہمیں قربانیاں نظر آتی ہیں، خاص طور پر میدان کربلا، میں اس چیز کی طرف میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کی توجہ بھی مبذول کرائیں اور ان تک یہ روشنی بھی پہنچائیں کہ اگر امام حسین علیہ السلام کوفہ تشریف نہ لے جاتے، اعتراض اٹھانے والے خاص طور پر لا علم لوگ جنہوں نے شاید تاریخ نہیں پڑھی، اگر وہ اعتراض اٹھاتے کہ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ کوفہ والے کیا کریں گے، اس کے باوجود بھی آپ کوفہ کیوں گئے؟ آپ نے کیوں یہ راہ اختیار کی؟ کیوں اپنے سب گھر والوں کو، یہاں تک کہ اپنے گھر کی خواتین تک کو وہ اپنے ساتھ لے کر گئے؟ اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے، ذرا یہ فرمائیے۔ مختصر اس کے پیچھے سب سے بنیادی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آپ نے مدینہ المنورہ کی حرمت کا خیال رکھا۔ ٹھیک۔ آپ نے کہا کہ مدینہ المنورہ بڑی پاکیزہ جگہ ہے، یہاں پر خون ریزی، یہاں پر خون ریزی نہ۔ ولید بن عقبہ کے پاس یزید کے بار بار پیغامات آ رہے تھے، ٹھیک، یا تو حسین سے بیعت لی جائے یا پھر حسین کو شہید کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر آپ مکہ المکرمہ گئے، وہاں سے آپ نے حج کو عمرے کی صورت میں بدلا۔ ٹھیک۔ جب 40,000 خطوط آپ کی بارگاہ کے اندر تشریف لا چکے تو آپ نے یہ سمجھا کہ اب ضروری ہے کہ اس باطل نظام، کوفہ سے سارے خطوط آئے، 40,000 کے قریب، 40,000 کے قریب خطوط آئے، تمام تاریخی کتب کے اندر لکھا ہے۔ آپ کی سوچ و فکر یہ تھی کہ میں کوفے کے اندر جاؤں گا اور مسلمان میرے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، میں یزید جیسے فاسق اور فاجر کے ہاتھ پہ مسلمانوں کے ہاتھ کو نہیں دے سکتا، کیونکہ میرا ہاتھ جو ہے نانا کے ہاتھ پہ، اور نانا کا ہاتھ وہ ہے جس کو اللہ کہتا ہے ید اللہ، یہ میرا ہاتھ ہے، واہ واہ واہ، یہ میرا ہاتھ ہے۔ اور یہ وہ ہاتھ ہے جس کو سرکار نے ان کے بابا کے ہاتھ کو پکڑ کے فرمایا من کنتو مولاہ ھذا فعلی مولا۔ واہ واہ۔ یہ صرف ایک ہاتھ نہیں تھا، امام حسین کے ہاتھ پہ امام حسن کا ہاتھ تھا، یعنی دیگر ہاتھ نظر آ رہے تھے۔ امام حسن کے ہاتھ کے اوپر مولا علی کا ہاتھ تھا، واہ واہ۔ مولا علی کے ہاتھ کے اوپر حضور کا ہاتھ تھا، اور حضور کا ہاتھ جو اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف حق تھا، ایک طرف حق کی معراج تھی، اور ایک طرف کفر کی معراج تھی، ایک طرف کفر کی معراج تھی۔ تو کفر اور حق کے بات نظام کے ٹکرانے کو کہتے ہیں واقعہ کربلا۔ آپ حجت تمام کرنے کو کوفے گئے تاکہ کل بروز قیامت کو یہ نہ کہہ سکے کہ ہم تو امام عالی مقام کو پکار رہے تھے، ہم نے تو 40,000 خطوط بھیجے تھے، ہاں امام ہماری مدد کو نہ آئے۔ آپ نے اپنے علی اصغر جیسے 6 ماہ کے بچے کو گود کے اندر لیا، اور 70 سال سے بزرگ صحابی حبیب ابن مظاہر کو لیا، تمام کے تمام 72 شہدائے کربلا آپ کے ساتھ گئے۔ دونوں عمریں بتا دی، سب سے بڑی عمر اور سب سے چھوٹی عمر، اور آپ تمام اپنے اہل و عیال بچوں کو لے کے اس لیے گئے وہاں پہ تاکہ وہاں پہ خلافت کا نظام، وہ نظام جو پیارے آقا کریم علیہ السلام نے امت کو دیا، ابو بکر، عمر، عثمان و علی نے دیا، اب اس مبارک منبر کے اوپر یزید جیسا فاسق فاجر نہیں بیٹھ سکتا۔ جب آپ کوفے گئے تو آپ کو ایک جگہ پہ جو ہے مقید کر دیا گیا، اور پھر جو ہے ایسے ظلم و ستم کی آندھیاں چلیں
کہ لوگوں نے دیکھا کہ ان اللہ مع الصابرین کی تفسیر 72 کی صورت میں ہے۔ اللہ لوگوں نے دیکھا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق کی تفسیر 72 کی صورت میں ہے، باطل کی تفسیر جو ہے عبید اللہ بن زیاد کی صورت میں ہے۔ اللہ شمر، خولی ان کی صورت میں، حرملہ کی صورت میں، سنان ابن انس کی صورت میں، عبید اللہ ابن زیاد کی صورت میں، اور یزید کی صورت میں جو ملک شام کے اندر حاکم بن کے بیٹھا ہے۔ ایک طرف حق کی تفاسیر ہیں 72 کی صورت میں، ایک طرف باطل کی تفاسیر ہیں ان ملونوں کی صورت میں، اور پھر وہ یعنی فدینا۔ آپ علامہ صاحب قطع کلامی کی معذرت، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر حق کو دیکھنا ہے تو ان 72 نفوس قدسیہ کو دیکھنا جی جی، اور باطل کو دیکھنا ہے تو یزیدیوں کو دیکھنا۔ اصل میں پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحسن والحسین، بڑا اہم نقطہ ہے، شباب اہل الجنہ، بے شک یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، بے شک جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تر 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر جنت کے اندر موجود ہوں گے۔ اللہ ہر کوئی اللہ کا عاشق ہے، ہر کوئی فنا فی اللہ کے مقام پہ موجود ہے۔ بڑا اہم نقطہ ہے ویورز کے لیے، ایک سے ایک قیامت تلک عاشق آتا رہے گا، لیکن جتنی بڑی پوسٹ ہوتی ہے اتنا بڑا امتحان ہوتا ہے۔ جتنی بڑی پوسٹ ہوتی ہے، جتنا بڑا منصب اتنا بڑا امتحان۔ تو شباب و اہل الجنہ کا تاج ایسے نہیں سجتا، اس کے لیے جو ہے علی اصغر کو قربان کرنا پڑتا ہے، اللہ عباس کے بازو کٹانے پڑتے ہیں، اللہ اس کے لیے قاسم کی جوانی لٹانی پڑتی ہے، اللہ علی اکبر کی جوانی لٹانی پڑتی ہے، اس کے لیے اتنے تیر کھانے پڑتے ہیں کہ لاشا جو ہے زمین پہ سجدہ نہ کرے بلکہ ہوا کے اندر سجدہ کرے، اللہ ہوا کو بھی ناز ہو کہ ہوا بھی پکار اٹھے کہ زمین پہ سجدے بہت سے لوگوں نے کرے، لیکن ہوا کے اندر جو سجدہ کیا نبی کے نواسے حسین ابن علی نے کرا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو یہاں پر واقعہ کربلا کو کئی انداز سے پیش کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے جو بات کری پانی بند کرنے کی، تو تاریخ انسانی کے اندر ایسا ظلم و ستم کہیں دکھائی نہیں دیتا، اللہ پوری تاریخ انسانیت کے اندر کہ انسانیت شرما جائے، انسانیت کا سر شرم سے جھک جائے کہ نبی کے نواسوں کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ ایسا سلوک، ایسا رویہ کہ جن کے نانا ساقی کوثر ہیں، کوثر پلانے والے ہیں، جن کے نانا کی انگلیوں سے چشمے جاری ہوں، اللہ ان کے ساتھ یہ سلوک۔ اصل میں یہاں پر حق کی معراج تھی، وہاں باطل کی معراج تھی۔ باطل جب اپنی پوری صورت میں آیا تو وہ یزیدی لشکر بن گیا، حق جب اپنی پوری صورت میں آیا تو پھر وہ حسین ابن علی بن گیا۔ بے شک بے شک۔ بات یہ تو آپ نے پانی جو 3 دن بند رہا، 3 دن پانی بند رہا، اور اس کے بعد خیموں کے اندر ابھی 10ویں شب کے اندر ایک جملہ دوں گا، بڑا اہم جملہ ہے۔ آپ نے اپنے چھوٹے سے شہزادے علی اصغر کو زمین پہ نہیں لٹایا، زمین کے اوپر نہیں لٹایا، کبھی علی اصغر کو سینے سے لگاتے ہیں، کبھی علی اکبر سینے سے لگاتے ہیں علی اصغر کو، کبھی امام قاسم لگاتے ہیں، کبھی ام لیلہ، کبھی ام رباب، کبھی بی بی سکینہ، اس لیے نہیں لٹایا۔ وہاں پر مکے کے ریگستان کے اندر، مینا کی وادی کے اندر اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں ماری تھی، زمزم جاری ہو گیا۔ علی اصغر اگر ایڑیاں مارتے ہو سکتا تھا یہاں بھی زمزم کے چشمے جاری و ساری ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کو یقین نہ آئے، عبداللہ شاہ غازی بابا علیہ رحمہ کے مزار سے لے کر ایک عام درویش کے مزار تک دیکھ لیں، ہر جگہ چشمے جاری و ساری ہیں، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ نواسہ رسول، آل رسول کو پیاسا نہ سمجھنا، ارے ان کی 25ویں 20ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں پشتوں کے بچوں کا حال یہ ہے، قدم ماریں چشمے جاری ہو جائیں۔ ذرا سوچو علی اصغر قدم مارتا کیا حال ہوتا۔ اللہ اور حضرت عباس، گفتگو طویل نہ ہو جائے، ایک نقطہ بڑا اہم دوں گا، حضرت عباس کو غازی کہا جاتا ہے۔ غازی کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے سمیر بھائی؟ میدان جہاد کے اندر جو گیا، اگر وہ دشمن کا سر کاٹ دے، میدان جہاد کو فتح کر کے آ جائے، غازی ہے، غازی ہے، غازی ہے۔ اگر وہ اپنا سر کٹا دے میدان جہاد کے اندر پھر وہ شہید ہے۔ بے شک۔ لیکن عباس علمدار کی شان یہ ہے کہ آپ غازی بھی ہیں، آپ شہید بھی ہیں، آپ غازی بھی ہیں، آپ شہید بھی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ 10ویں محرم الحرام کو بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا نے جب آپ چچا کے قدموں کو پکڑا، وہ کہا کہ چچا جان پیاس برداشت نہیں ہوتی، چچا جان پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ آپ نے اپنے بابا کے مبارک گھوڑے پہ سوار ہوئے، بابا کی تلوار لی، مشکیزہ تھاما،
اور 4000 شمر لعین ملعون دریائے فرات کے کنارے پہ کھڑا تھا 4000 یزیدی لشکر کو لے کے. آپ نے اس 4000 ایک بات یہاں پہ نقطہ ٹھہر کے اور دینا چاہتا ہوں ویورز کو. شہدائے کربلا کو صرف ایسا نہ سمجھے کہ مظلومانہ شہادت ہو گئی. ایک ایک حسینی شیر، ایک ایک علی کا بیٹا، فاطمہ کا بیٹا، نبی کا نواسے، نبی کے بچے، ایک ایک بچے نے ہزاروں یزیدیوں کو جہنم حاصل کیا ہے. ان کی جنگ کے انداز دیکھیں، جنگ کے طریقہ کار دیکھیں کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس کا ہر بچہ شیر خدا معلوم ہوتا ہے. اللہ شیر خدا معلوم ہوتا ہے. حضرت عباس علمدار نے 4000 کے لشکر کو فتح کیا اور دریائے فرات پہ پہنچ گئے تھے. دریائے فرات پہ جب آپ پہنچ گئے اپنے مبارک ہاتھوں میں پانی کو اٹھایا، جیسی لبوں پہ لگانے لگے، بی بی سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، علی اصغر کی پیاس یاد آ گئی. اور آپ نے کہا نہیں عباس، تیرے یہ لب ابھی پانی نہیں پئیں گے، پہلے بچے پئیں گے. مشکیزہ بھرا. تو آپ نے 4000 کے فوجیوں کو پس پش ڈال کے فرات پہ جا کے بتا دیا کہ تمہارا مقصد یہ تھا مجھے روکنا، میں نے تمہیں شکست دے کے بتا دیا میں غازی ہوں، اور اپنے بازو کٹا کے بتا دیا کہ میں شہید ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہو گیا سجدہ مکمل عشق سامانی کے ساتھ، مشکلیں حل کر گئے شبیر آسانی کے ساتھ. ہر مسلمان کو دیا ہے یہ سبق شبیر نے، زندگی تجھ کو ملے گی رسم قربانی کے بعد. رمزگاہ کربلا میں تھا گماں خورشید کا، آ گئے جو رند میں اکبر جلوہ سامانی کے ساتھ. اور ماحول جو بنایا علامہ صاحب نے اسی کو قائم و دائم رہتے ہوئے اور انہی جذبات اور کیفیات میں محو رہتے ہوئے آئیے منقبت درشان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزبان ماسٹر سمیر. سمیر بھائی کچھ اور پڑھنا تھا لیکن علی اصغر کی نسبت سے جب بات چلی ہے بسم میں اللہ، کلام پیش کروں. بسم اللہ، بسم اللہ. زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں. خدا کے اس جہان میں بولو، خدا کے اس جہان میں، خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں. وہ جن کے نام سے لفظ حیات چلتی ہے، زمین کا ذکر ہی کیا کائنات چلتی ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھنا کہ ظلم کے آگے اگر حسین چلائے تو بات چلتی ہے. حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں. کرے گا کون سامنا یزید وقت کا یہاں، کرے گا کون سامنا یزید وقت کا یہاں. بھئی ہمارے درمیان میں حسین کوئی نہیں، ہمارے درمیان میں حسین سا کوئی نہیں.
یزید بولا کہ میں پانی بند کر دوں گا، حسین بولے کہ اس پر بھی صبر کر لوں گا، یزید بولا ادھر برچیاں جھالے ہیں، حسین بولے ادھر سر کٹانے والے ہیں، یزید بولا کہ تجھ پر بڑا ستم ہوگا، حسین بولے کہ اللہ کا کرم ہوگا، یزید بولا میرا قہر جاگ جائے گا، حسین بولے خدا کو بھی منہ دکھائے گا، یزید بولا کہ طوفان کا میرے الہ، حسین بولے ہزاروں میں اکیلا ہوں، یزید بولا ابھرتا ہوا جلال ہوں میں، اور حسین بولے کہ شیر خدا کا لال ہوں میں، حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں، آخری بات کہ بھیجا شبیر نے اصغر کو ستمگاروں میں، بھیجا شبیر نے اصغر کو ستمگاروں میں، ارے حوصلہ دیکھو جگر رکھ دیا تلواروں میں، حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں، بس اللہ تعالیٰ ان محبتوں کو، اس خلوص کو، اس عقیدت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور ناظرین، محرم اپیل 2023 میدان کربلا کی ان یادوں کے ساتھ، ان جذبات کے ساتھ جب کی جائے تو یقیناً ایک درد دل کے ساتھ جذبات آپ تک پہنچتے ہیں، اور ہمیں بتایا جاتا ہے کنٹرول روم سے بھی کس انداز سے آپ کی محبتیں شامل حال ہو رہی ہیں۔ جو علامہ صاحب نے گفتگو کی، جو رانا صاحب نے گفتگو کی، جو ہمارے ماسٹر سمیر صاحب نے کلام پڑھا، تو ان سب باتوں کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو بس بات ایک ہی ہے کہ حسینی بننے کی ضرورت ہے، اور حسینی بننے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں جس پر ہم نے گفتگو ابتدا میں بھی کی اور وسط میں بھی کی، اس وقت بھی آپ سے یہی ہم مخاطب ہیں کہ ہم پانی پہنچانے والے بن جائیں، ہم کھانا پہنچانے والے بن جائیں۔ لوگوں کو تکلیف میں دیکھ کر اگر ہم ان کی تکلیف کم کر سکتے ہیں اور اس کے بعد بھی اگر ہمارے قدم نہ بڑھیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے اپنے گریبان میں جھانک کر کہ کہیں نہ کہیں کوئی یزیدیت کا ایلیمنٹ، کوئی عنصر ہمارے اندر تو موجود نہیں ہے، اس کو نکالنے کی ضرورت ہے، ٹیوننگ کرنے کی ضرورت ہے۔ حسین کے ماننے والے جب حسینی بنتے ہیں تو وہ اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ ہماری فکروں میں، ہمارے خیالات میں، ہمارے افکار میں، ہمارے اعمال میں کوئی ایسی پریکٹس، کوئی ایسا ایلیمنٹ باقی نہ بچے جو اللہ نہ کرے خاکم بدہن بادل نہ خواستہ یزیدیت کی علامت ہو۔ تو یہ جو وقت ہے، آپ یقین جانیے اتنی زیادہ فائنینشیل کرائسس ہے، مالی معاشی بدحالی اس قدر ہے کہ جس قدر بھی ہم مل کر اپنے ان مسلمان بہن اور بھائیوں کے لیے اقدامات کریں، کتنا کچھ کریں وہ کم۔ رانا صاحب نے بھی اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کیا کہ اپنی آنکھ سے میں نے جا کر دیکھا کہ تھر میں کیا حالات، تھر جیسے اور بہت سارے تھر ہیں کہ جہاں پر جانے کی ضرورت ہے۔ یقیناً ہم جب جو جگہ کہتے ہیں نا نہ دیکھو وہی اچھی، جب جا کر انسان حالات کا جائزہ لیتا ہے، اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے، چھوٹے چھوٹے ننھے معصوم بچے کئی دن ہو جاتے ہیں ان کو کھانا میسر نہیں، پانی پینے کے لیے رانا صاحب ہی ہمیں بتا رہے ہیں کتنے ہی میل پیدل جانا پڑتا ہے، اور وہ پانی ایسا تالابی پانی کہ جہاں سے انسان پی رہے ہیں وہیں سے جانور اور چرند پرند سب پی رہے ہیں، وہ پانی مجبوراً لا کر، کیونکہ اپنی زندگی بچانی ہے، پانی کے بغیر سروائیول پاسبل نہیں ہے۔
تو دیکھیں حالات بہت زیادہ خراب ہیں. ہمیں مل کر جتنے لوگ ہم سے تعاون کرتے ہیں, اپنی ڈونیشنز محبتیں پہنچاتے ہیں, ہم دل سے ان کو مطلب خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی ان خدمات کو قبول فرمائیں. لیکن میرے جتنے بھی بہن اور بھائی اس وقت خاص طور پر اوورسیز ہمیں دیکھ رہے ہیں, میں ان سے یہ درد دل کے ساتھ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں نیڈ بہت زیادہ ہے, ضرورت بہت زیادہ ہے, لوگ لاکھوں کی تعداد میں ہیں جو مدد کے منتظر ہیں. اور یقیناً اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ مطلب ایک زمین کی کتنی تہوں میں جا کر جو کیڑا ہے اس کو رزق پہنچاتا ہے, تو وہ تو کائنات کا خالق ہے, مالک ہے, اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. یہ میرا آپ کا امتحان ہے, اور اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے, this is the time when you need to come forward. Very shortly I want to let you know something about how important it is in Islam to help the humanity, how important it is to spend from the sustenance what Allah Almighty has given you. You will not believe that how well this Hadith Qudsi has been explained, has been reached out to us, that when Allah Almighty created this earth, it began shaking. So Allah Almighty created the great mountains over it. And when Allah Almighty created the great mountains over it, the shakiness of earth was stopped. But when the angels saw the greatness, the domination, the height, the power of the great mountains, they asked in astonishment that, "Oh Allah, is there any other creation of yours that is stronger than the mountains?" Allah Almighty says, "Yes, the iron." Because my dear viewers, the iron can cut the mountains. They asked again that, "Is there any creation of yours that is stronger than the iron?" Allah Almighty says, "Yes, the fire." Because the iron can be melt in the fire. They asked again with the same astonishment, with same surprise. They ask again, "Is there any creation of yours that is stronger than the fire?" Allah Almighty says, "Yes, the water." Because the fire can be extinguished in the water. So they ask again in astonishment that, "Is there any creation of yours as well that is stronger than the water?" Allah Almighty says, "Yes, air." Because air has the power to change the directions of the storms. This is the power of air. They ask again, "Is there any creation of yours that is stronger than the air?" Allah Almighty says, "Yes, the right hand of the Muslim, when he donates something with his right hand, keeping his left hand uninformed, that right, the act, the practice of this right hand is much stronger than all the previously mentioned creations." ہماری ایک بہن ہے نسرین صاحبہ USA سے, اور انہوں نے ہمیں کال کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری بہن خیر مقدم ہے, آپ میں کا کیا دعا کروانی چاہتی تھی. ہلو. جی فرمائیے. میں دعا کروانا چاہتی تھی میرے بیٹے کے لیے, سب کی مشکل آسان ہے, سب کی آرزو پوری کرے. آمین. اور ہمارے گھر میں بالکل کرائیں. اور حج کا بہت شوق ہے, عمرہ حج کا اللہ اس کی توفیق دے. آمین ثم آمین. آمین ثم آمین. اور کچھ کہنا چاہتی ہیں آپ؟ بس دعا میں یاد رکھنا, اس سے جو یہاں پر ہیں ان سے ہماری دعا کرا دیتے, مہربانی ہوگی آپ. بالکل نہیں, ہم آپ کی محبت کا بہت شکریہ, اور یقیناً میں علامہ صاحب سے چاہتا ہوں کہ ہماری بہن کے لیے, ان کے گھر والوں کے لیے, اور ہینڈ پمپ بھی انہوں نے ماشاءاللہ اپنی محبت شامل کی, ان کے لیے دعا کریں. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رب کریم مالک و مولا, جس طرح انہوں نے پانی کا ہینڈ پمپ ہدیہ کیا ہے امت کے لیے, رب کریم ہر قطرے کے اوپر ان کو اجر عظیم عطا فرما. آمین. رب کریم پیارے حسین ابن علی کے نانا کے ہاتھوں سے رب کریم جام کوثر عطا فرما. رب کریم ان کی تمام دعائیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جلد از جلد مقبول حج اکبر کی توفیق عطا فرمائے. اور کیا پیاری دیکھیں ناظرین خواہشیں ہیں, کیا تمنائیں ہیں. امریکہ سے بیٹھ کر اس پہر ہماری بہن نے ہمیں یاد کیا اور دعاؤں کے لیے کہا. یقیناً کون سی آمین کس کے حق میں قبول ہو جائے, بس یہ محبتوں کی باتیں ہیں, خلوص کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا دینا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور وہ لوگ جو نیت کر کے بیٹھے ہیں 24/7 الحمدللہ احساس فاؤنڈیشن
کی ڈیٹیلز آپ کے پاس ہوتی ہیں, آپ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. 24/7 آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. انسانیت کی خدمت کا یہ سفر ہم کسی خاص مخصوص وقت یا ایام میں نہیں کرتے. الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے سالہ سال 24/7 انسانیت کے جذبے سے سرشار ہماری مینجمنٹ, ہمارے والنٹیئرز, رضاکار, ہمارے منتظمین, تمام لوگ الحمدللہ ایک ٹیم ورک, ایک کولیکٹیو ایفرٹس کے ساتھ کرتے ہیں تاکہ ایک منظم انداز سے جو اتنی محبتیں اور اتنا اعتماد پوری دنیا سے ہمیں ملتا ہے, احساس فاؤنڈیشن کوشش کرتا ہے کہ وہ بحال رکھا جائے تاکہ لوگ آنے والے وقت میں اور زیادہ اچھے انداز سے احساس فاؤنڈیشن کے ہاتھ مضبوط کریں. کیوں؟ تاکہ اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد الحمدللہ ہم کرنے والے بن جائیں اور ہمارا یہاں بیٹھنا, آپ کا یہ دینا, یہ سب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. رانا صاحب میں یہ بھی چاہتا ہوں, دیکھیں جہاں یہ اتنی اچھی باتیں ہو رہی ہیں, موٹیویشن ہے, آپ کے سامنے لوگ اپنی محبتیں بھی پیش کر رہے ہیں. سر مجھ سے زیادہ تو آپ نے دیکھا ہے, آپ کا تجربہ ہے, ایسے لوگ بھی ہیں اللہ نے جن کو دینے میں کوئی کمی نہیں رکھی, لیکن یہ ساری باتوں سے آپ سمجھ لیں کہ ان کو اچھی طرح واقفیت ہے, اس کے باوجود بھی اس انداز سے خدمت خلق کے لیے آگے وہ طبقہ نہیں آتا. آپ بھی جانتے ہیں اگر آج بھی سارا ہی وہ طبقہ کہ جو اللہ نے جس کو نوازا ہے وہ کھڑا ہو جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مانگنے والا ہمیں نظر آئے. کیا فرمائیے؟ بس ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا معاشی حالات کا, میں بھی اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں بہت برے حالات ہیں. سچی بات یہ ہے, ہم سب یہاں بیٹھے ہیں, اگر اپنا جائزہ لیں تو جو پچھلے سال حالات تھے وہ آج نہیں. اگر پچھلے سال میرے گھر کا بجٹ 80,000 روپیہ تھا, آج وہ 2 لاکھ تک پہنچ چکا. میری آمدن ہوئی 80 کے برابر ہے اور ایکسپینس کم سے کم ملٹیپلائی بائی 2 ہو گیا. تو ان حالات میں بہت سے سفید پوش گھرانے جو اپنا رزق روزی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کما رہے تھے وہ بھی مستحقین میں شامل ہو چکے. اللہ, یعنی کہ آپ اس طبقے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو بہتر تھا. اب تعداد بڑھ گئی. اچھا پھر اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہے کراچی میں بہرحال بہت بے بہال لوگ دینے والے الحمدللہ پہنچ جاتا ہے, کچھ پروفیشنل لوگ بھی لے جاتے ہیں, لیکن آپ یا آپ جیسے اور ادارے جو لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں یا بلا رہے ہیں وہ ان علاقوں کے لیے ہے جہاں پر اس سے بھی زیادہ حالات خراب ہیں, وہاں پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے. بے شک یہاں تو پھر اگر میرے پاس بھوک ہے, میں نے ناشتہ نہیں کیا تو دسترخوان صبح لگے ہوئے, ناشتہ مل جاتا ہے, کھانا مل جاتا ہے. لیکن انٹیریئر میں اور دیگر پنجاب کے علاقوں, پاکستان کے علاقوں میں یہ ساری سہولتیں میسر نہیں ہیں. ان کا احساس کرنا ہمیں آپ جیسے ادارے کر رہے ہیں. میں ان تمام لوگوں سے درد مندانہ اپیل کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے, اس توفیق سے آگے بڑھیے اور جس قدر ممکن ہو سکے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں اور خاص طور پاکستانیوں کی خدمت کریں تاکہ ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں مستقبل میں اس سے بھی زیادہ برے حالات ہونے والے ہیں. اللہ نہ معاشی اللہ نہ کرے, لیکن حقائق بتا رہے ہیں. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. تو ان سے خوف آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے, اور یقین یہ ہے کہ جب تک ہماری پاکستانی قوم کے اچھے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحب ثروت لوگ جو ہے واہ واہ ان کا ہاتھ وسیع ہے, یہ نوبت شاید نہ آئے انشاءاللہ. اور آپ نے فرمایا کہ اس قدر نہیں ہے, ڈیفینیٹ نہیں ہے. وجہ یہی ہے کہ ہر آدمی آگے نہیں بڑھ سکتا, ہر آدمی تھر نہیں جا سکتا, ہر آدمی اورنگی نہیں جا سکتا, ہر آدمی کرنگی نہیں جا سکتا, ہر آدمی ہب ڈیم کی طرف جو دیہاتی ایریا ہے آپ کا پتہ جانا ہوا نہیں. میں تو سب جگہ گیا ہوں اپنے زمانے میں, جب میں چیئرمین ڈسٹرکٹ زکوٰۃ کمیٹی تھا تو مجھے اللہ نے توفیق دی ہے, میں نے تمام یہ دیہاتی ایریا کور کیے. وہاں کوئی نہیں پہنچ پاتا, تو پھر آپ جیسے لوگ ادارے جو ہیں وہ وہاں کی نشاندہی کر کے وہاں پہنچتے ہیں. تو ہمیں بڑھ چڑھ کر سب کو حصہ لینا ہے, اور میں بار بار بتا رہا ہوں کہ یقین جانیے بہت بری حالت ہے. اللہ کھانا میسر نہیں ہے, کپڑے پہننا اور جوتے پہننا تو بہت دور کی بات ہے. اللہ وہ ہمارے بھائی ہیں, جو کاغذ چننے والا بندہ ہے
وہ انسان تو ہے نا. اللہ اللہ. اس کے ساتھ جو بچے ہیں ان بچوں کو کبھی آپ دیکھیں رونا نکل جاتا اللہ. یار کیا حالات ہیں. میں نے 2 بچوں کو دیکھا جو دیگچا بریانی کا پکا ہوا جس سے وہ کھرچن بچ جاتی ہے وہ اس کے اندر بیٹھ کے چن رہے تھے دعوت. اور اس کے بعد پھر جو ہم رزق کی بے حرمتی کرتے ہیں بعض دفعہ، اللہ معاف کرے ہم سب کو، اس رزق کو جب ہم پھینک دیتے ہیں تو اس میں سے بھی لوگوں کو میں نے چن کے کھاتے ہوئے دیکھا. اللہ اللہ. یہ حالت مناسب نہیں، اچھی نہیں لگتی. تمام بھائیوں کو جو لوگ سہر ثروت ہیں ان کا دل کرتا ہے لیکن ان کو حالات میسر نہیں ہے کیسے کریں. اللہ. وہ احساس فاؤنڈیشن میں آئے اور بہت سے لوگ ہیں، بہت سے ادارے ہیں، لیکن اس وقت ایک منظم طریقے سے آپ کی خواہشات کی تکمیل کے لیے احساس فاؤنڈیشن نے ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں راشن بھی دیں، جو توفیق ہو سکے وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. جو اگر پہلے آپ کبھی $100 دیا کرتے تھے اب $200 کی ضرورت ہے. اگر 200 دیا کرتے تھے اس وقت $500 کی ضرورت ہے. صحیح. اور اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ کا $500 یہاں ملٹیپلائی ہوگا، بہت پیسہ بن جاتا ہے اور ہم بہت سے لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں. صحیح اس بات. لیے میں تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آگے بڑھیں. اپنے لیے میں پاکستان میں موجود لوگوں سے درخواست کرنا چاہتا ہوں آج کے پلیٹ فارم سے، خود نکلیں، دیکھیں جا کے آپ کے پڑوس میں بھی حالات خراب ہیں. اللہ. بہت سے لوگ، بہت سے ادارے ایسے ہیں، بہت سے فلیٹ میں زندگی گزارتے ہیں لوگ، ہم پڑوسی ہیں ہم سب. وہاں جا کے دیکھیے ایک وقت کا کھانا بھی نہیں پک رہا. اگر صبح ناشتہ کرا دیا تو رات تک انتظار کیا جاتا ہے کب کھانا آئے گا، کب پکے گا، کب نہیں. اللہ اللہ. یہ حالات ہو گئے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ٹھیک کرے گا. یہ ہماری اپنی کوتاہیاں بھی ہے، خیر قصور ہمارا بھی ہے کہ ہم اس طرح حق ادا نہیں کر پاتے عبادت کا، اللہ تعالیٰ کے شکر کا، حضور سے محبت کا جو ہمیں کرنا چاہیے. اس کی بھی سزا ملتی ہے، موقع پہ دنیا میں ملے گی، لیکن ہمیں توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے اور نکلے، کوشش کریں، دینے والے بن جائیے. ڈھونڈیے، تلاش کیجیے، اڑوس پڑوس میں دیکھیے اور ان کا زیادہ حق ہے. بے شک. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا 40 گھر یوں، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ ادھر بھی 40 یہ بھی 40 آپ کے لیے حق، وہ آپ کے پڑوسی بھی ہیں، آپ کے حقدار بھی ہیں آپ کے لیے. ان کو جا کے دیکھو. تو جب 40 کو سب دیکھیں گے تو بیچ میں ایک بندہ اللہ تعالیٰ ایسا دے دے گا، ادھر بھی 40 گیا، ادھر بھی 40 گیا، تو قطرے قطرے سے دیا بنتا ہے اور مشکلات حل ہو جائیں گی انشاءاللہ. جزاک اللہ. بس پیوستہ رہ شجر سے امید باہر رکھ. امید کا دامن ہمیں نہیں چھوڑنا ہے اور امید پر دنیا قائم ہے. اور آپ سب کی محبتیں ہمیں بتائی گئیں اور یقیناً کتنے انعام ابھی ہمیں نہیں پتہ چلے، لیکن آپ نے اللہ کی رضا کے لیے جو اللہ کے بندوں پر اللہ کی دی ہوئی توفیق سے جو بھی مال دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے سے اچھے احسن انداز سے ہمیں وہ ان مسلمان بہنوں اور بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کے سب سے زیادہ مستحق ہیں. اور درد دل رکھتے ہوئے انسانیت کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. میں علامہ صاحب آپ کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ماشاءاللہ بہت سیر حاصل گفتگو، بہت خوبصورت کلام آپ نے کیا. مولا آپ کو سلامت رکھے. رانا صاحب راست کے اس پہر جو جذبات لے کر آپ آئے اور جو جذبات آپ نے ناظرین تک پہنچائے، ہم بہت مشکور ہیں آپ کے. ماسٹر سمیر ہمیشہ کی طرح اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ ہی کی خوبصورت آواز سے ہم انشاءاللہ آج کے بھی اس ایوان سے اپنے ناظرین سے رخصت لیں گے. ناظرین جاتے جاتے ایک بار پھر میں اپیل آپ تک پہنچا دوں شارٹلی. منتھلی راشن پیک کے لیے $65 آپ نے پے کرنے ہیں. فوڈ کچن دسترخوان پر اگر آپ نے حصے کی پلیٹ آپ لگانا چاہتے ہیں $35 اس کی مد میں آپ نے دینے ہیں. اسمال ہینڈ پمپ کے لیے $185. محرم الحرام کے جو ایام گزر رہے ہیں، اگر آپ ایسا پمپ لگوا دیں ہینڈ پمپ کے جہاں سے لوگ پانی جو ہے وہ لے سکیں اور ہمارے مسلمان بہن اور بھائی میرے اور آپ کی طرح صاف پانی پی سکیں، شفاف پانی پی سکیں تاکہ ان کے دل سے دعا نکلے. اور سادات کے لیے اگر آپ گفٹ پہنچانا چاہتے ہیں، جو سادات پروجیکٹ ہے ہم گفٹس بیچتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ شریعت نے منع فرمایا ہے کہ جو ہمارے زکوٰۃ کا صدقات کا پیسہ ہے کہ یہ ہم سادات کو نہیں دے سکتے. تو اسی لیے ان کا ہم ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ پھر ان کا خیال ہی نہ رکھا جائے، نہیں، سب سے بڑھ کر ان کا خیال رکھنا چاہیے. گفٹ اگر آپ پہنچانا چاہتے ہیں ان کو $121 آپ نے ڈونیٹ کرنا ہے. اسمال ماسک کی ایک چھوٹی مسجد، اللہ کا پیارا گھر
آپ تعمیر کرانا چاہتے ہیں، جب تک وہاں عبادتیں ہوتی رہیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ انشاءاللہ کرتا رہے گا، اور جو اللہ کے گھروں کو آباد کیا کرتا ہے پھر اللہ اس کے گھروں کو بھی آباد کرتا ہے، اس کی قبور کو بھی آباد کرتا ہے، اور پھر اس کی آخرت بھی آباد ہو جایا کرتی ہے۔ اسی میسج، اسی پیغام کے ساتھ میں آپ کا میزبان سمیر احمد آج کے اس ایوان، اس ایکسکلوزیو ٹرانسمیشن، ٹیلی تھون ٹرانسمیشن محرم اپیل 2023 سے آپ سے رخصت لے رہا ہوں کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا کر، پڑھنے کے لیے تجھ کو اگر کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ ماسٹر سمیر کی آواز میں منقبت درشان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے میزبان سمیر احمد کو دیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن آل نبی کا کام تھا، آل رسول کر گئے، آل نبی کا